حسن صاحب، سپریم کورٹ نے نیشنل پارک مارگلا میں غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے ریسٹورنٹس کی بندش اور اس علاقے میں کاروباری سرگرمیوں پر پابندی کے حالیہ اقدامات کے خلاف دائر نظر ثانی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایک موقع پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نیشنل پارک میں چھوٹا سا کھوکھا بنانے کی اجازت دی گئی اور یہاں پر بڑے بڑے محلات تعمیر کر دیے گئے۔ انگریزی کا یہ بڑا پرانا گھسا پیٹا محاورہ ہے، یو گیو him an inch, he'll take a yard۔ 1 انچ کی سپیس دو گے وہ 1 مرلے پہ قبضہ کر لے گا، ختم۔ بدی، شر اور خیر یہ دونوں سنو بالنگ کرتے ہیں۔ اگر شر کے شیئر کسی سوسائٹی میں شر کے حصص جنہیں کہتے ہیں شاید، تو شیئرز اگر مور دین 50% ہو جائیں تو سمجھو وہ پورے کا پورا گیا۔ اب وہ شر میں سنو بالنگ کرے گا۔ اگر 50% سے اوپر خیر چلا جائے، بھلائی، بہتری، محبت، پیار، تو وہ پھر ادھر سنو بالنگ ہوتی۔ اللہ اللہ خیر سلام۔ ہمارا بدقسمتی سے معاشرہ جو ہے وہ بدی میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ بھی اس کو اتنا سا آپ نے دیا ہوگا، باقی پہ اس نے آپ کا وہ اونٹ اور بدو کا وہ پڑھا ہے بچپن میں کہ اس نے کہا بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس نے کہا میں گردن اندر کر لوں خیمے میں، بدو نے کہا کر لیں۔ اینڈ کیا ہوا؟ بدو باہر تھا، اونٹ پورا کا پورا اندر تھا۔ بدی کو ہم جب سمجھتے ہیں نا کہ وہ اتنا تھا، وہ اتنا سا نہیں ہوتا۔ موری سے ہی مگورا بنتا ہے۔ اتنی باریک سی موری مگورے میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا تو اس کو مینج کرو۔ تو اس لیے وہ جو بڑا ٹھیک ہے لگے رہنے دو، یہ پورا ملک کسی کام کے لیے ہے۔ یعنی کیا ملک ہے ماشاءاللہ، قبضہ گروپ۔ یار اندازہ لگاؤ، کسی ملک میں قبضہ گروپس بھی ہو سکتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے لیکن ہیں، اور ہر جگہ ہیں۔ زمین کے حوالے سے نہیں، سیاست میں بھی قبضہ گروپ۔ وہ مکدے ہی نہیں ہے نا دے رشتہ دار، پورے کا پورا ٹبر لا کے چڑھ جاندے۔ خیر چلو، بالکل حسن صاحب، اور یہی بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی 3 حکومتی کمیٹیوں کی رکنیت سے یہ کہتے ہوئے مستعفی ہو گئے کہ اخراجات میں کمی کے لیے بڑے افسروں کو ہٹایا جائے تو سالانہ 30 ارب روپے کے اخراجات کم ہوتے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت چھوٹے ملازمین کو بے روزگار کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے ڈاکٹر بنگالی کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی رائے مشاہدات میں رابطے اور سمجھ بوجھ کا فقدان ہے۔ الجواب میں ڈاکٹر کیسر بنگالی نے کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ IMF قرضے نہیں دے رہا، صرف پاپولیشن کے 3 ادارے ہیں مگر ان کی موجودگی میں بھی آبادی پر قابو نہیں پایا جا رہا۔ دیکھو بات سنو، 1 منٹ۔ آپ پہنچ گئے فوراً کیسر بنگالی کے جواب پہ۔ مجھے ایک بات بتاؤ کہ وفاقی حکومت نے بقول آپ کے ڈاکٹر بنگالی کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی رائے مشاہدات میں رابطے، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، اور سمجھ بوجھ کا فقدان ہے۔ یعنی کیسر بنگالی پہ الزام ہے سمجھ بوجھ کا فقدان۔ بندہ پوچھے میں تو انہوں گفٹ کیتا سی، کیسر بنگالی نے آ کے ٹیک اوور کیا تھا گن پوائنٹ پہ، ہم لائے تھے۔ اس وقت تمہیں سمجھ نہیں تھی کہ یہ سمجھ بوجھ سے آ رہی آدمی ہے۔ میرا اور کیسر بنگالی کا تو سبجیکٹ ملتا ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ اس میں بہت نامور ہیں، میں نے وہ پریکٹس ہی نہیں کیا زندگی میں، مجھے اکنامکس سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک پڑھا لکھا، آنیسٹ اور قابل آدمی ہے، اور اگر تمہارے نزدیک اس میں سمجھ بوجھ کا فقدان ہے، تم لائے کیوں؟ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کا پیندہ گل سڑ چکا ہے۔ ان حالات میں تم ڈاکٹر اپنا بنگالی کو لے کے آئے ہو تو تمہیں اب پتہ لگا سمجھ بوجھ کا فقدان تھا، تم کرتے کیا ہو؟ اس طرح کے لوگوں کی ایک عام ریپوٹیشن ہوتی ہے۔ جو بھی لوگ سامنے نظر آتے ہیں ملک میں کسی نہ کسی حوالے سے، ان میں سے ہر ایک کا ایک ان کے بارے میں ایک تاثر ہوتا ہے، ایک رائے ہوتی ہے۔ میں کبھی نہیں ان کو ملا، میں نہیں جانتا، لیکن ہی ٹاکس اے لاٹ آف سینس۔ اچھا، اب جو بات کی ہے تم اس کو ڈینائی کرو، اس کا جواب دو کہ پاپولیشن کے حوالے سے 3 ادارے ہیں اور آبادی کدھر ہے۔
یہ سمجھ بوجھ کا فقدان ہے. یہ تو میرے جیسا چپڑکناتی ہے. ابھی موٹی بات ہے 3 ادارے گل کرتے کرتے آبادی اور ود گئی ہونی ہے 10-20-50 لاکھ. تو ہوش کرو, گریس کا مظاہرہ کرو. اگر ایک آدمی چھوڑ گیا, منصب چھوڑ کے جانے والا آدمی معمولی نہیں ہوتا. پاکستان میں تو پٹوار خانہ نہیں کوئی چھوڑتا. ہوش کرو. وہ تمہاری یہ ادھر کمیٹیاں یہ وہ اس پہ تھوک کے چلا گیا وہ آدمی, چونکہ وہ بندہ تھا, اس کو ہضم نہیں ہوا, اس نے کیا کر دی, ختم ہو گئی بات. تو اس کا پیچھا چھوڑو. اس کی سمجھ بوجھ پہ سوال اٹھانے سے بہت بہتر ہے کہ اس بات کا جواب دو. IMF قرضہ نہیں دے رہا, مارو گولی. صرف ایک بات کا جواب دو. پاکستان کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ آبادی ہے. اوئے 3 ادارے ہیں, آبادی بڑھ رہی ہے, تو ان کا کیا کرنا ہے؟ یا ادارے بند کرو یا آبادی بند کرو. بالکل نہیں. کیسر بنگالی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں, باقی بھی جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے. بات سنو, بعض اوقات وہ کہتے ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کرتے کہ موت, وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں یار, مجھے آتا نہیں ہے, جہالت بھی تو عذاب ہے بہت بڑا. کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا, وینٹیلیٹر حسن صاحب. ہاں وینٹیلیٹر یا کوئی کلینکلی الائیو, تو ادروائز پتہ نہیں ہی از ڈیڈی ہے. تو جو کر رہے ہیں وہ تمہارے ساتھ, اس کا جواب دو نا. 3 اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ 3 محکمے, تو ڈوب ہی مرنا چاہیے. آبادی بڑھ رہی ہو پھر لگے پھرنا ہے. لیکن یہاں تو خیر پولیس بھی ہے اور کرائم بھی ہے, پیرالل چل رہا ہے اور برابر پہ چل رہا ہے. قوم سے خطاب فرما رہے ہیں کچے کے ڈاکو. سبحان اللہ. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, آگے چلتے ہیں. ایک طرف PTI کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ عوام بجلی چوری سے پرہیز کریں ورنہ لوڈ شیڈنگ ہوگی. دوسری طرف PTI کے MP فضل الہی نے ساتھیوں کے ہمراہ پیسکو گرڈ اسٹیشن پر دھاوا بول کر بجلی بحال کرائی. اس معاملے کی کچھ سمجھ نہیں آئی, کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھ نہیں, مجھے آپ کو نہیں آئی تو مجھے بھی نہیں آئی. بھئی اگر آپ جیسے ذہین بچے, اگر ان کی عقل جواب دے گئی ہے, تو میں تو بوڑھا کھوسٹ, میرا تو ویسے ہی اب یادداشت بھی آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہے, سٹیمنا بھی میرا, تو مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے بھی نہیں آئی. بات ہے مکانا ہے, عوام بجلی چوری سے پرہیز کریں. وہ پرہیز تو ڈاکٹر بتاتا ہے, لیکن جو میٹھے کا شوقین ہوتا ہے نا, وہ شوگر کے باوجود باز نہیں آتا. تو پرہیز تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہیں کہو کہ لانتی ہے جو چوری کرتا ہے, وہ اس ملک کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا. پرہیز کریں. بھائی پرہیز میں نہیں کرتا, بھائی مجھے نہیں پتا. آئی ایم اے چین اسموکر. عمر بھی ساتھ نہیں ہے, اسٹیمنا بھی نہیں ہے, سارا کچھ نہیں ہے, لیکن ہے پرہیز کرو. یہ بڑی نصیحت فرمائی ہے. چھوڑو, مجھے بھی سمجھ نہیں آئی, آپ کو نہیں آئی تو مجھے بھی نہیں آئی. چلو ٹھیک ہے سر, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق 5 سال کے دوران PhD کے لیے بیرون ملک جانے والے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے 57 اساتذہ وطن واپس نہیں آئے, جسے یونیورسٹی کو 26 کروڑ 93 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. 26 کروڑ 93 لاکھ, یہ کون سا نقصان ہوا ہے؟ ہمیں تو آدھے ملک کا نقصان ہوا ہے. ہمیں تو اکانومی کے غرقابی کا نقصان ہوا ہے. تو ان اساتذہ نے بیسیکلی تو ایک خاموش پیغام دیا ہے نا, پاکستان سے زندہ بھاگ. وہ بھاگ لیے. باقیوں کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, آپ اس سلسلے میں سوال بھی کرتے رہے ہو. کوئی دل کرتا ہے کسی کا؟ دیکھو بات سنو, آپ نہیں ملے, باقی میری ساری ٹیم جانتی ہے. صلاح الدین درانی میرا بہت پیارا دوست ہے, کینیڈا ہوتا ہے, وینکوور میں اور اب کیلگری میں. تو ایک بار ہم نیو کیمپس کے ساتھ سے گزر رہے تھے. میں ان دنوں تھا یہ اس کا پنجاب یونیورسٹی کی نا, یہ جو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, سنڈیکیٹ کا ممبر. تو ادھر جا رہے تھے, میں نے کہا تو بھی آ جا. اور میں نے ایم اس سے پوچھا, میں نے کہا یار سلو, تجھے کیمپس کی یہ نہر یا ہاسٹل یاد آتا ہے؟ ہم 5 سال رہے وہاں, 3rd ایئر 4th ایئر, یہ سارا.
اچھا میں اب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, میرے ساتھ بیٹھا تو وہ چپ. میں نے جب دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, جب اس نے بات کی تو تقریباً رو رہا تھا. اس نے مجھے کہا کہ ظالمہ یہ نہر تو میری پسلیوں کے درمیان سے گزر کے جاتی ہے, اس کو میں کیسے بھول سکتا ہوں, یہ ہے تم نے چھوڑا نہیں. مادر وطن کھا گئے جنہوں نے کھانا تھا, باقیوں کو یہ بس چھوڑو, اس کو دفع کرو. باقی دیکھو یہ انڈیا کا ایک ہے مداحیہ صاحب شو ہے, کپل شرما شو, اس سے دیکھ کے نا ہنسی روکنا مشکل ہے. پاکستان میں جو بے شرما شو ہے اسے دیکھ کے آنسو روکنا مشکل ہے, سیدھی سی بات ہے. مجھے ایک دوست نے رپورٹ پڑھائی کہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر سے لے کر چیف جسٹس, گورنر, سینٹرل بینک, وائس چانسلرز, اکنامک ایڈوائزرز, لیگل ایڈوائزرز, ٹیکسٹائل ایڈوائزرز وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سب کیمبرج, آکسفورڈ, کینیڈا, امریکہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں. تو اور وہاں پی ایچ ڈی والوں کی تعداد گنی نہیں جا رہے. اور ادھر رب زدنی علم حاصل کرو, چین جانا پڑے. چھوڑو ایتھے خدا کی قسم پتہ نہیں لوگوں کو, پتہ نہیں کیا ضمیر سو گئے, غیرت سو گئی, کیا ہوتا ہے. یعنی کبھی کوئی صدر کا بیٹا ہے, فلانے کی بہن ہے, فلانے دی بیٹی ہے, فلانے دا سمدھی ہے, فلانے دا پانجی ہے, بھتیجا ہے, پوتا ہے, وہ پڑ پوتا ہے, سابق صدر کا پوتا ہے, پتہ نہیں کوئی اپوزیشن لیڈر ہے, کوئی منسٹر ہے, کوئی فلانا ہے, یہ وہ. تو اچھا ہے پی ایچ ڈیز نے یہاں کیا کرنا ہے, جن کے لیے یہ ملک بنا ہے اصل میں وہ رہیں یہاں. پی ایچ ڈی نے تھے کہ یہ تھے پکوڑے بیچنے,